بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عورت کی بچے دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے۔ وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے، اے میرے رب ابھی یہ نکتہ ہے، اے میرے رب ابھی یہ جمع ہوا خون ہے، اے میرے پروردگار یہ گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے، اس کے متعلق کیا لکھوں، لڑکا یا لڑکی، بدبخت یا نیک بخت، روزی کیا ہوگی، عمر کتنی ہوگی۔ چنانچہ ساری تفصیلات اسی وقت لکھ دی جاتی ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی محفل لگی ہوئی تھی، دیوانے پروانے مستانے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دیوانوں سے سوال کیا کہ اے صحابہ یہ بتاؤ، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ تمام صحابہ خاموش رہے تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آ کر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا ہے، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ جلدی سے مجھے جواب دے دیں تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دے سکوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جواب کہاں سے پوچھ کے لائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جواب فاطمہ ہی دے سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے انتقال کر جائیں، اللہ تعالیٰ ان بچوں پر فضل اور رحمت کرتے ہوئے ان دونوں کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین نے عرض کی، جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا، جس کا 1 بچہ فوت ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ فوت ہو جائے، یعنی اس کا حمل ضائع ہو جائے اور بچہ مر جائے، تو پھر بھی وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو نافذ کرتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور پانی سے سب آگ بجھائی جاتی ہے، لہذا تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نیچے کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کا نام ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ۔